السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان میں بعض صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم اور الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اس طریقے کے حروف جو ہوتے ہیں یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھا بھی اسی طریقے سے جاتا ہے، کوئی ملا کر نہیں پڑھا جاتا ہے اور ان پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا، بس یہ ایسے ہی ہر حرف کو کھینچ کر جو جیسا حروف تحجی میں رہتا ہے اس کو اس حساب سے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ آخر ان سے فائدہ کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ جو ہے بہترین دلچسپ باتیں بتائی ہیں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان کے مطلب صحیح کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ان کا مطلب بیان کرنا نہیں تھا تو پھر انہیں ذکر کیوں کیا؟ جیسے الحمد شریف شروع کی تھی، ایسے ہی سورہ بقرہ بھی شروع کرنی چاہیے تھی۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر انسان کو سمجھ میں آ جائے، اور سورہ بقرہ سے پہلے الف لام میم یا اس کے علاوہ اور جو صورتیں ہیں ان سے پہلے اس طریقے کے حروف جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے ان سے شروع کرنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے، جو لوگ قرآن کے مقابلے میں آ رہے تھے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تم اگر کہہ رہے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو سورہ فاتحہ تو آسان سب لوگ سمجھ گئے، اس کا مطلب تم سمجھا کے بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب نہیں ہے، کسی انسان کی کتاب ہے۔ اور الف لام میم حروف بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک انہی حروف سے مرکب ہے، کاف ہا یا عین صاد بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک انہی حروف سے مرکب ہے، تو اگر تم کہہ رہے ہو کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے مرکب کر کے ایک کلام بنا کر کے دکھاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے نہیں بنا سکتے، کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے اور قرآن نے چیلنج کیا ہے، اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ بھی قرآن نے سنا دیا ہے کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ کتاب ہے جس کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا اور نہ دے سکتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ الفاظ ذکر کیوں کیے ہیں جب ان کا معنی ہی کوئی کسی انسان کو نہیں بتایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بندوں پر ایمان لانا ضروری ہے، معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جیسے کہ وہ آیات جن کے معنی سمجھ میں آتے ہیں ان پر تو ایمان لائے، اور جن کے معنی سمجھ میں نہیں آتی ان پر اس بات پر ایمان لائے کہ ان کا معنی، ان کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے۔ تو یہ اس لیے بھی لائے گئے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ بندے ظاہر پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اور جن کے معنی ظاہر نہیں ہے، جو متشابہ آیات ہیں ان پر بھی ایمان لا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں ان کا مطلب کیا لیا جائے، تو الف سے اللہ مراد لیا جائے، یا یوں کہو کہ الف اللہ کا ہے اور لام لطیف کا ہے اور میم مجید کا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ لطیف و مجید ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سارے حروف جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے کسی اسم سے لیے گئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے کسی نہ کسی نام سے ایک حرف لیا گیا ہے، اور اس طریقے کا رواج کلام عرب میں موجود ہے، یعنی عربی زبان کے اندر اس طریقے کا استعمال موجود ہے کہ پورے کلام سے یا پورے کلمے سے ایک حرف اٹھا کر کے اس سے پورے کلمے پر دلالت کرنا، ایک حرف اٹھا کر کے اس سے پورا کلمہ مراد لینا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ بڑی اتنی ہے اور ساری صورتیں چھوٹی ہیں، تو سورت کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں بھی ایک معجزہ ہے کہ دیکھو جس طریقے سے سورہ بقرہ ایک معجزہ ہے، تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بڑی ہے تو اس کو ہم کیسے اس کا مقابل لا سکتے ہیں، تو قرآن نے اسی لیے چھوٹی صورتیں بھی ذکر کی ہیں کہ دیکھو بڑی صورت جس طریقے سے معجزہ ہے، چھوٹی صورت سورہ کوثر بھی ویسی ہی معجزہ ہے۔ اور سورہ بقرہ اتنی لمبی کیوں ہے؟ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، یہ ساری صورتوں میں سب سے بڑی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس کے اندر بے شمار احکام ہیں، اور بہت زیادہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو بات سمجھائی ہے۔ اور اس کے اندر نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، عدت کے احکام ہیں، اور دودھ پلانے کے احکام ہیں، اسی طریقے سے صبر کے احکام اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت احکام اس کے اندر ذکر کیے ہیں، اور اس صورت کے اندر بہت زیادہ گہرائی اور بہت زیادہ اس کے معنی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور دوسرے نمبر کے خلیفہ، انہوں نے اس سورت کو 8 سال کی مدت میں یاد کیا تھا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ قرآن پاک کتنا یاد کرنا ضروری ہے، تو ہر مومن کو کم سے کم ایک آیت یاد کرنا فرض عین ہے، اور سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی ایک سورت جو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو، اتنا یاد کرنا واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔